بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین، سبقت لے جانے والے جو صحابہ ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ذکر کی جاتی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہرگز آپ اس وقت نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی پسند کی چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ۔ تو ان کے بارے میں ملتا ہے ایک اور آیت، انما اموالکم اولادکم فتنہ، وہ یہ عہد پڑھتے تھے کثرت سے، اور یہ جب پڑھتے تھے اور بہت زیادہ روتے بھی کہ مال اور اولاد آزمائش ہے ان کے ہاں۔ تو یہ جب مدینہ میں آئے تو ان کی تھوڑی پسماندہ حالت تھی، تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی جو تھے انصاری، ان کا بھائی بنا دیا تھا، تو انہوں نے کہا میرا ہاف مال لے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کے مال میں برکت دے، میری رہنمائی کرو کہ بازار کا ہے، منڈی کا۔ انہوں نے بتایا فلانی جگہ پہ، پھر وہ وہاں پہ چلے گئے، محنت کی، اللہ نے تجارت میں اتنی برکت دی، اتنی بہت زیادہ مال ماشاءاللہ ان کے پاس۔ تو یہ ان کا پوچھنا کہ بازار کہاں، یہ ان کی خودداری کی علامت۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا، ایک مرتبہ 500 گھوڑے اللہ کے راہ میں دیے، اسی طرح 700 اونٹ اللہ کے راہ میں دیے، 1500 اونٹ اللہ کے راہ میں دیے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا عبد الرحمن بن عوف الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ان کے پاس نا مدینے میں ایک قافلہ آیا، ان کی تجارت اپنا قافلہ تھا، تو جب وہ مدینہ میں آیا تو مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں لیکن گھٹنوں کے بل آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو کہا اچھا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ پھر وہ پورا قافلہ جو ہی آیا تھا نا، کافہ للہ، یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے، پورا قافلہ اللہ کے راہ میں دے دیا۔ 700 کے قریب اونٹ تھے اور بما ساز و سامان، 1 2 35 40 50 75 نہیں 700 اونٹ، بما تجارتی ساز و سامان، اس میں کپڑے تھے اور بھی بے شمار اناج کا سامان تھا، وہ سارا انہوں نے اللہ کے راہ میں دے دیا۔ اتنا اللہ کا خوف۔ ان کی سیرت سے ہمیں بے شمار رہنمائیاں ملتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اللہ کے نافرمانے، اور دنیا کو وہ دل میں زیادہ جگہ نہیں دیتے۔ وہ کہتے تھے اصل دولت وہ نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں، اصل دولت وہ ہے جو آپ کی آخرت میں جمع ہو، اور اصل خسارہ وہ ہے جو آپ کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح ان کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے مال رکھنا گناہ نہیں ہے، مال کو دل میں رکھنا گناہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے مالدار متقی ہیں، خاموش انفاق کرنے والے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں رہ کر دل آخرت میں رکھنے والے ہیں۔ قرآن میں نام نہیں مگر قرآن کا کردار مکمل ہے۔ اللہ اور بھی بے شمار صاحب ہیں جو اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راہ میں